دوستوں، بات ہو رہی تھی ڈینگی سے بچاؤ اور علاج۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ اس دوسرے حصے میں نعیم یوسف اپنے یوٹیوب چینل سیفٹی ود نعیم یوسف کے ساتھ، اور اس کے علاوہ فیس بک، انسٹا اور ٹویٹر پر آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستوں، دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ڈینگی سے متاثرہ شخص کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ڈینگی وائرس کو لے جانے والے مچھر کے کاٹنے سے 4 سے 7 دن کے اندر اندر ڈینگی کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جو کہ یہ ہیں کہ تیز بخار، سردی کا لگنا، جسم میں شدید درد اور کمزوری، بیماری کے پہلے گھنٹے کے دوران ٹانگوں اور جوڑوں میں شدید درد، بعض مریضوں کے سر میں درد، آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جسم کے اعضاء کا درست فعل انجام نہ دینا جسے آرگن امپیئرمنٹ کہتے ہیں، دل کی دھڑکن کا سست ہو جانا، چہرے کا سرخ ہو جانا یا ہلکے گلابی رنگ کے دانوں سے بھر جانا، مریض کو پسینہ زیادہ آتا ہے جس سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ڈینگی بخار کی یہ علامات 2 سے 4 دن برقرار رہتی ہیں۔ اس کے بعد مریض خود کو نارمل محسوس کرنے لگتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے، مگر 1 یا 2 دن کے بعد بخار دوبارہ تیزی سے چڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جسم پر باریک دانے دوبارہ بھر جاتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی شدید شکل جو بہت خطرناک اور جان لیوا ہو سکتی ہے، اسے ڈینگی ہیمرجک فیور ڈینگی ہیمرجینک فیور کہتے ہیں۔ اس سے 10 سال کی عمر تک بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی نمایاں علامات میں آنکھوں کے پیچھے شدید درد، پیٹ درد اور جسم کے مختلف حصوں یعنی دانتوں، مسوڑوں، ناک اور مقعد سے خون آنا ہے۔ عورتوں میں اعضائے مخصوصہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہیموریجک بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جس میں پٹھوں کی بافتوں یعنی ٹیشوز کی جھلی میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے مریض کے خون میں سفید خلیے جنہیں وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز یعنی سفید خلیوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس سے قوت مدافعت تیزی سے گرنے لگتی ہے۔ خون میں پلیٹلیٹس یعنی سفید خلیوں کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو سکتی ہے۔ خون کی باریک نالیوں سے پانی باہر رستا رہتا ہے۔ اب دوستوں، ڈینگی بخار کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے ڈینگی فیور کی؟ ڈینگی فیور کی تشخیص 2 طرح سے ہوتی ہے، یعنی مریض کی علامات سے اور اس کے علاوہ لیبارٹری ٹیسٹ سے۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں خون ٹیسٹ کی رپورٹ میں پلیٹلیٹس یعنی سفید خلیوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے ٹیسٹ میں ڈینگی کے خلاف خون میں اینٹی باڈیز کی شناخت کرنا ہے۔ سب سے زیادہ کیا جانے والا ٹیسٹ ڈینگی IgM کہلاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ اگر ابتدائی علامات میں کروایا جائے تو رپورٹ منفی آ سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر اس اینٹی باڈی کو جسم میں بننے اور شناخت کرنے میں 4 سے 5 دن لگ سکتے ہیں۔ اب دوستو آتے ہیں ڈینگی بخار کے علاج کی طرف۔ مریض میں جو پہلے میں نے بتائی ہے علامات، ان کے ظاہر ہوتے ہی اس کو فوری طور پہ قریبی ہاسپٹل جہاں سے ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کا علاج ہونے کا شعبہ ہو، اسے فوری ایسے ہسپتال میں منتقل کر دینا چاہیے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے مریض کو سپورٹیو تھراپی دی جانی چاہیے۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی اور دوسرے توانائی والے مشروبات زیادہ سے زیادہ دینے چاہیے۔ درد زیادہ ہو تو پیراسیٹامول دینی چاہیے۔ اگر مریض کھا پی نہ رہا ہو تو اسے ڈرپ لگانی چاہیے۔ اگر پلیٹلیٹس کم ہو جائیں جس کی وجہ سے خون جاری ہونے کا احتمال ہو تو اس صورت میں پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگانی چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی مریض کو فوری طور پر کسی اچھے ہاسپٹل لے جائیں اور وہاں کسی مستند ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائیں۔ ڈینگی بخار کے مرحلے ہوتے ہیں اور ڈینگی بخار کو 4 مختلف مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
پہلے مرحلے میں مریض تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس میں وہ تمام علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں پہلے بیان کی گئی علامات کے علاوہ مریض کی جلد بڑی آنت اور مسوڑوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے تیسرے مرحلے میں مریض کا دوران خون یعنی بلڈ سرکولیٹری سسٹم بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے۔ چوتھے اور آخری مرحلے میں مریض ناقابل برداشت تکالیف اور دوسری پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں مریض کا علاج بآسانی ممکن ہے، لیکن تیسرے اور چوتھے مرحلے میں مریض کی حالت بہت زیادہ خطرے میں ہو جاتی ہے اور بچنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، پروگرام کا دوسرا حصہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ڈینگی سے بچاؤ اور علاج کے بارے میں تیسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے اہل خانہ ارد گرد رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔